العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصع قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: بین انا عند البیت بین النائم والیقظان. ہم لوگ صحیح بخاری جلد دوم کی کتاب بدء الخلق سے باب ذکر الملائکہ میں پہلی حدیث پڑھ رہے ہیں. تھوڑی بہت تفصیل اس حدیث کی کل بھی گزر چکی ہے اور حدیث کے کچھ اجزاء ابھی رہ گئے ہیں، اور اس حدیث کو مکمل کرنے کے بعد ایک اچھی تصویر ہمارے سامنے عالم ارواح کی آ جائے گی. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسراء اور معراج کیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آسمانوں پر جن انبیاء کرام سے ہوئی اور فرشتوں سے ہوئی. اسی طرح سے آسمان پر جن گھروں کو دیکھا اور آواز کیسی آ رہی ہے؟ آواز اپنی میوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ. سن پا رہے ہیں میری آواز آپ لوگ؟ جی آواز سن پا رہے ہیں؟ تو اس حدیث میں اسراء اور معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور چونکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا اور پھر آپ کے دل کی صفائی کی، پھر آپ کو اسراء اور معراج کرایا گیا، اور پھر آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی. ہر ایک آسمان پر ایک فرشتہ دروازہ کھولنے کے لیے مقرر ہوا کرتا تھا. اسی طرح سے جب بیت معمور کے پاس پہنچے تو وہاں جبریل امین نے بتایا کہ یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ کسی کی باری لوٹ کر کے نہیں آتی ہے. انہی واقعات کو ہم اس حدیث میں لفظ بلفظ پڑھیں گے اور حدیث کی تشریح بھی کرتے چلیں گے. حدیث میں جو روات گزرے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ ہی لیا ہے، اور حدیث کا کچھ حصہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. آج وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کل چھوٹا ہوا تھا. آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کے پاس تھا، اس حال میں کہ نہ تو گہری نیند میں سو رہا تھا اور نہ ہی مکمل طور سے جاگ رہا تھا. یعنی ایک طرح کی غنودگی تھی کہ دو فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیے، اور پھر اس میں انہوں نے ایمان اور حکمت کو بھرا، پھر اسراء اور معراج کے لیے لے کر چل پڑے. ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا یہاں تک: ثم ملئ حکمتا و ایمانا، کہ پھر میرے پیٹ کو چاک کرنے کے بعد اسے صاف کیا گیا زمزم کے پانی سے، اور اسے بھر دیا گیا حکمت اور ایمان سے. جی آگے ہم لوگ جہاں سے پڑھیں گے وہ ہے وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضٍ. اصل سبق یہاں سے آج شروع ہو رہا ہے. وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضٍ، اور میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا. میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا. یہ سفید جانور کیا تھا؟ یہ گھوڑے کی شکل کا تھا، لیکن گھوڑے سے چھوٹا تھا. دیکھیں اس کی تفصیل بھی حدیثی میں آگے آ رہی ہے: دون البغل و فوق الحمار. یہ جو سفید جانور تھا یہ خچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا. دون البغل، بغل مانے خچر، و فوق الحمار، اور گدھے سے بڑا تھا.
البراق، اس کا نام کیا ہے؟ براق ہے۔ براق اس جانور کا نام ہے چونکہ یہ بڑی تیز رفتاری سے چلتا تھا، اسی طرح سے اس کا نام براق پڑا۔ براق، براق برق کے معنی جانتے ہیں آپ لوگ، برق کے معنی ہوتے ہیں بجلی، بجلی کی رفتار۔ تو ابھی اس گھوڑے کو راتوں رات زمین سے لے کر ساتوں آسمانوں کی سیر کرانا تھا، اس وجہ سے اس کی اسپیڈ بھی بہت ہی تیز تھی، اور اس وقت سب سے تیز اسپیڈ اگر کسی چیز کی بتائی جا سکتی تھی تو وہ بجلی کی تھی۔ تو بجلی کی تیزی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اس کا نام براق پڑا کہ یہ براق نامی ایک چوپایا تھا جس پر سوار ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ یہ نہ تو گھوڑے کی طرح سے بڑا تھا نہ ہی خچر کی طرح سے، بلکہ گھوڑے اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ کہنے اس جانور پر ہم لوگ سوار ہوئے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین۔ فانطلقت مع جبرائیل، کہنے پھر میں جبرائیل امین کے ساتھ چلا، میں حضرت جبرائیل کے ساتھ چل پڑا۔ حتی اتینا السماء الدنیا، یہاں تک کہ ہم لوگ سمائے دنیا پہنچ گئے، یہاں تک کہ ہم لوگ آسمان دنیا پر پہنچ گئے، یعنی پہلے آسمان تک ہم لوگ پہنچ گئے۔ جب پہلے آسمان تک پہنچے تو وہاں پر ایک دربان مقرر تھا، ایک فرشتہ مقرر تھا، وہ ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے، اس لیے اس نے پہلے سوال کیا کہ کون ہیں آپ لوگ جو آ رہے ہیں؟ قیل من ھذا، سوال کیا گیا کہ کون ہے یہ؟ قیل جبرائیل، ادھر سے جواب گیا کہ جبرائیل ہیں جو آسمان پہ آنا چاہ رہے ہیں، ادھر سے گئے تھے۔ قیل من معک، سوال کیا گیا آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ قیل قال محمد، کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ قیل وقد ارسل الیہ، سوال کیا گیا کیا آپ کو بھیجا گیا تھا، کیا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا کہ ان کو بھی لایا جائے؟ قال نعم، جبرائیل امین نے کہا جی ہاں۔ جب یہ سوالات مکمل ہو گئے تو اس کے بعد دروازہ کھولنے کی بات آئی۔ قیل مرحبا بہ، فرشتے نے کہا آئیے خیر مقدم ہے، مرحبا بہ، ان کا خیر مقدم ہے۔ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، بہترین آنے والے آئے ہیں، بہترین آمد ہوئی ہے۔ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، بہترین آمد ہوئی ہے، ایک اچھے آدمی کی آمد ہوئی ہے۔ کہنے فَأَتَيْتُ عَلَىٰ آدَمَ، پہلے آسمان پر پہنچا تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فَأَتَيْتُ عَلَىٰ آدَمَ، تو میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، اور ان کو سلام کیا۔ فقال مرحبا بک، تو انہوں نے کہا آپ کا خیر مقدم ہے، من ابن و نبی، پیارے بیٹے اور نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پیارے بیٹے اور نبی، آپ کا خیر مقدم ہے۔ فاتینا السماء الثانیۃ، پھر ہم لوگ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ قیل من ھذا، کہا گیا کون ہے یہ؟ قال جبرائیل، کہا جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جبرائیل ہے۔ قیل ومن معک، سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل ارسل الیہ، سوال کیا گیا کیا ان تک پیغام بھیجا گیا تھا؟ قال نعم، جبرائیل امین نے کہا جی ہاں۔ قیل مرحبا بہ، کہا گیا ان کا خیر مقدم ہے۔ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، بڑی بہترین آمد ہے۔ فَأَتَيْتُ عَلَىٰ عِیسیٰ وَیحییٰ، کہنے دوسرے آسمان پر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ فقالا، تو ان دونوں پیغمبروں نے کہا، ان دونوں نبیوں نے کہا مرحبا بک، آپ کا خیر مقدم ہے، من اخ و نبی، پیارے بھائی اور نبی، پیارے بھائی اور نبی، آپ کا خیر مقدم ہے۔ فاتینا السماء الثالثۃ، آواز سن پا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم تیسرے آسمان پر آئے۔ قیل من ھذا، کہا گیا کون؟ قیل جبرائیل، کہا جبرائیل۔ قیل من معک، کہا گیا آپ کے ساتھ کون؟ قیل محمد، کہا گیا محمد۔ قیل وقد ارسل الیہ، سوال کیا گیا کیا ان کو پیغام بھیجا گیا تھا؟ قال نعم، جبرائیل نے کہا جی ہاں۔ قیل مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، کہا گیا آئیے ان کا خیر مقدم ہے اور بڑی بہترین آمد ہے۔ فاتیت علی یوسف،
کہہ رہے ہیں میں یوسف علیہ السلام کے پاس گیا فسلمت علیہ اور ان کو سلام کیا، فقال مرحبا بک من اخی و نبی، انہوں نے کہا آپ کا خیر مقدم ہے عزیز بھائی اور نبی۔ فاتینا السماء الرابعۃ، پھر ہم چوتھے آسمان پر گئے، قیل من ھذا، سوال کیا گیا کون؟ قیل جبرائیل، کہا گیا جبرائیل، قیل من معک، قیل محمد، کہا گیا آپ کے ساتھ کون؟ کہا گیا محمد، قیل وقد ارسل الیہ، کہا گیا کیا ان تک پیغام بھیجا گیا تھا؟ قیل نعم، کہا گیا جی ہاں، قیل مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، کہا گیا خیر مقدم ہے ان کا، بڑی بہترین آمد ہے۔ یعنی ہر آسمان پر ایک ہی طرح کا سوال اور ایک ہی طرح کے خیر مقدم کے جملے۔ فاتیت علی ادریس، میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا، فسلمت علیہ اور ان کو سلام کیا، فقال مرحبا بک من اخی و نبی، انہوں نے کہا آپ کا خیر مقدم ہے عزیز بھائی اور نبی۔ فاتینا السماء الخامسۃ، پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے، قیل من ھذا، سوال کیا گیا کون؟ قیل قال جبرائیل، کہا گیا جبرائیل، قیل ومن معک، کہا گیا آپ کے ساتھ کون؟ قیل محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قیل نعم، کہا گیا کیا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا؟ کہا گیا جی ہاں، قال مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، کہا گیا خیر مقدم ہے آپ کا اور بہت بہترین آمد ہے۔ فاتینا علی ہارون، تو ہم حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچے، فسلمت علیہ اور میں نے ان کو سلام کیا، فقال مرحبا بک من اخی و نبی، انہوں نے کہا خیر مقدم ہے آپ کا پیارے بھائی اور پیارے نبی۔ فاتینا علی السماء السادسہ، پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے، قیل من ھذا، سوال کیا گیا کون؟ قیل جبرائیل، کہا گیا جبرائیل، قیل من معک، آپ کے ساتھ کون؟ قیل محمد، کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد ارسل الیہ، کہا گیا کیا ان تک پیغام بھیجا گیا تھا؟ مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، خیر مقدم ہے ان کا اور بڑی بہترین آمد ہے۔ فاتیت علی موسیٰ فسلمت علیہ، کہہ رہے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے ان کو سلام کیا، فقال مرحبا بک من اخی و نبی، انہوں نے کہا پیارے بھائی اور نبی آپ کا خیر مقدم ہے۔ دیکھیں کہ ساتوں آسمانوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی، ہر ایک نے یہی کہا کہ آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بھائی اور نبی، سوائے آدم علیہ السلام کے جنہوں نے کہا کہ پیارے بیٹے اور نبی آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساتویں آسمان پر آیا میں اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، جبکہ دوسری روایتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جی ملاقات ہوئی تھی۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر تعارض ہے، لیکن حقیقت میں تعارض کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ محدثین تعدد معراج اور اسراء کے قائل ہیں، یعنی ایک کے بجائے 2-3 مرتبہ معراج ہوئی ہے، تو اس طرح سے کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے بتانا کہ ان آسمانوں پر ان انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور ان انبیاء کرام کا تذکرہ آپ کو مل گیا۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب میری ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات تفصیلی رہی، اور چونکہ وہ ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی تھی اس لیے جب اللہ پاک کے جو احکامات ملے تھے آپ کو لے کر کے آپ چلتے تھے تو سب سے پہلے ملاقات ہوئی ساتویں آسمان پر تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ہو جاتی تھی، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا تذکرہ تھوڑا تفصیل سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ چلیں، کہہ رہے فلما جاوزت بکا، کہہ رہے جب میں ان سے آگے بڑھا، بکا تو وہ رو پڑے۔ دیگر انبیاء کرام سے سلام کر کے اور خیر مقدم کے کلمات وصول کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتے تھے، کسی کے تعلق سے رونے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ جی، جب رو پڑے تو سوال کیا گیا ما ابکاکا، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے آپ رو پڑے؟ قال یا رب ھذا الغلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، ھذا الغلام الذی بعث بعدی، یہ نوجوان جو میرے بعد بھیجا گیا ہے، یہ جوان جو میرے بعد بھیجا گیا ہے، یدخل الجنۃ من امتہ،
اس کی امت سے جنت میں داخل ہوں گے، افضل مما يدخل من امتی، افضل لوگ، زیادہ لوگ بنسبت ان لوگوں کے جو میری امت سے داخل ہوں گے۔ یہ جوان جو بھیجا گیا ہے اس کی امت سے میری امت کے مقابلے میں زیادہ لوگ، زیادہ افضل لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ غلام، تو غلام کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں، غلام معنی بچہ، لڑکا بچہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کرائی گئی تھی؟ نبوت کے بعد نا۔ تو اس 50 سال کے آدمی کو بچہ کہا جائے گا؟ پھر انہوں نے بچہ کہا ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ عربی کا ایک طرح سے ایک تکیہ کلام بن چکا تھا۔ جو آدمی زیادہ عمر کا ہوتا تھا عام طور پر اپنے سے چھوٹے عمر کو غلام ہی کہتا تھا، کیونکہ اس کے سامنے وہ چھوٹا ہی ہوتا تھا۔ جیسے ہم لوگ بھی دیکھیں کہ ہمارے اپنے سماج میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں 50 سال کے، 60 سال کے بھی، لیکن نام ان کا چھوٹو ہی رہتا ہے نا۔ بس ٹھیک عربوں میں بھی اس طرح کا مجاز چلتا تھا کہ وہ کسی کو جو اپنے سے چھوٹا ہوتا تھا غلام کہتے تھے، چاہے اس کی عمر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر موسیٰ علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے غلام کہنا درست ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر اس غلام کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ یہ جوان، بچے کے بجائے کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ جوان جو بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے۔ اور دوسری چیز یہ کہ موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں اور رونے کا سبب بھی بتا رہے ہیں کہ میری امت سے کم لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اس امت سے جو یہ نبی آیا ہے اس کی امت سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے۔ تو یہ رونے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ عام آدمی ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ حسد کی وجہ سے، کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے اور اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ چیز کم ہے اس کے پاس یہ چیز زیادہ ہے، تو آدمی اپنے اوپر قابو نہ پا سکا اور رو پڑا کہ میں نے بھی محنت کی اور اس نے بھی محنت کی، لیکن اس کے ماننے والے لوگ زیادہ ہو گئے اور میرے ماننے والے لوگ کم رہے۔ تو نبی کے سلسلے میں تو ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ جی، تو کوئی جواب آپ لوگوں کے ذہن میں؟ جی شاباش۔ ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا بھائی کچھ زیادہ حاصل کر لے گیا، تو کبھی کبھار خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ آدمی کو حسد نہیں بلکہ اپنی امت پر افسوس ہے کہ میں نے بھی محنت کی تھی لیکن میری امت کے لوگ میری نافرمانی ہی کو اپنا وتیرہ بنائے ہوئے تھے، کتنے نافرمان تھے، اور اسی پر ان کو رونا آ گیا۔ ٹھیک سمجھ گئے آپ لوگ؟ دونوں اشکال واضح ہو گیا کہ غلام کا مطلب یہ ہے جوان، یہ جوان جو بھیجا گیا ہے میرے بعد، اور رونے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی امت میں محنت کیا لیکن میری امت میں بہت سارے لوگ نافرمانی ہی کرتے رہے اور اس وجہ سے وہ خسارے میں رہیں گے، جبکہ اس نبی کے امتی میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک، چلیں۔ فأتينا السماء السابعة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فرفع لي البيت المعمور۔ ٹھیک، چلیں، یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے۔ یہاں پر دیکھیں فرفع لی البیت المعمور، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی روایتوں کی تطبیق آپ کو بتا دی گئی ہے کہ کسی میں اگر تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کسی میں ابراہیم علیہ السلام کا، تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں فرفع لی البیت المعمور، تو میرے سامنے بیت معمور کو کھول دیا گیا۔ فرفع لی البیت المعمور، میرے سامنے بیت معمور کو کھول دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟
رفع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہٹانا، جیسے پردہ ہے کسی چیز سے، اس چیز سے پردہ ہٹا دیا جائے. تو بیت معمور ڈھانپا ہوا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اس کا پردہ ہٹا دیا گیا؟ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں معنی ہے کہ بیت معمور میرے قریب ہو گیا، یعنی دور تھا، دھیرے دھیرے چلتے چلتے وہاں قریب پہنچ گئے تو بیت معمور بالکل سامنے آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو رفع علی البیت المعمور کا مطلب ہے بیت معمور میرے قریب کر دیا گیا، بیت معمور میرے قریب آ گیا. ابھی بیت معمور کیا ہے اس کے بارے میں بھی جان لیں. بیت معمور کا لفظی معنی تو ہے ایسا گھر جو آباد ہے، ایسا گھر جو آباد ہے، لیکن یہ ایک گھر ہے جو خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے، خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے. فرشتوں کی عبادت کے لیے آسمان پر بنایا گیا ہے، 7ویں آسمان پر. یعنی ہم انسانوں کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ بنایا گیا ہے اور یہ فرشتوں کی عبادت کے لیے آسمان پر بنایا گیا گھر ہے. ٹھیک ہے. فسألت جبرائیل، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فقال هذا البیت المعمور، تو انہوں نے کہا یہ بیت معمور ہے. یصلی فیہ، اس میں پڑھتے ہیں کل یوم، روزانہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے. اذا خرجوا لم يعودوا، جب وہ نکل جاتے ہیں تو نہیں لوٹتے. آخر ما علیہم، آخر تک نہیں لوٹ سکتے، یعنی اس کی باری دوبارہ نہیں آ سکتی. اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ٹھیک چلے، رہنے دیں بس آج اتنا ہی کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں.